السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایک بات عرض کرنی ہے کہ اکثر و بیشتر جو مجھے کاروبار میں دو ایک چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ میں بھی ایک چھوٹا سا کاروباری ہوں، تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اکثر و بیشتر لوگوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کس چیز پر کتنا منافع لیا جا سکتا ہے یا کتنا منافع لینا چاہیے۔ دیکھیے، شریعت کے اندر کوئی حد نہیں ہے اس بات کی کہ آپ اپنا آئٹم کتنی بھی قیمت پر بیچ سکتے ہیں۔ عوام الناس میں مشہور ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آٹے میں نمک کے برابر کھانا چاہیے، ایسا شریعت میں کچھ نہیں۔ آپ جتنا چاہیں آپ اپنی 5 روپے کی چیز 50,000 روپے کی بیچ سکتے ہیں، شریعت نے اجازت دی ہے، 2 شرطوں کے ساتھ ہے۔ دو شرائط کیا ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اس کے اندر جھوٹ نہ بولیں۔ مثلاً کیا ہوتا ہے، آپ کے پاس کوئی کسٹمر آیا، آپ نے اس کو وہ چیز 100 روپے کی بتلائی، کسٹمر نے کہا کہ بھائی 50 روپے لے لیجئے اس کے۔ کسٹمر بارگیننگ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا حق ہے، کرنے چاہیے، لیکن آپ نے، اور وہ چیز آپ کو بالفرض 50 روپے کی پڑی ہوئی ہے، آپ اس سے جھوٹ بول کر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی مجھے 70 روپے کی 80 روپے کی تو مجھے یہ چیز خود بیٹھی ہے، میں تمہیں 100 روپے سے کم نہیں دے سکتا، یا میں 70 روپے کی مجھے پڑی ہے، میں 80 کی دے سکتا ہوں، حالانکہ وہ چیز آپ کو 50 روپے کی پڑی ہوئی تھی۔ تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، بلکہ آپ اس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی میں 100 روپے سے کم کے اندر میرے پاس گنجائش نہیں ہے، اس سے کم کے میں نہیں دے سکتا۔ آپ 95 کہہ دیں، 90 دے دیں، جتنے روپے کی چاہیں اس کو آپ بیچ سکتے ہیں۔ تو غبن فاحش اور جھوٹ نہیں ہونا چاہیے آپ کے اس کمائی کے اندر۔ اگر آپ جھوٹ بول کے کمائی کرتے ہیں تو یہ کمائی آپ کی حرام ہو جائے گی۔ ہاں، آپ 5 روپے کی چیز آپ 100 روپے کی بیچنا چاہیں، شریعت نے کوئی پابندی اس پر نہیں لگائی۔ تو پہلی شرط یہ ہو گئی کہ آپ اپنے سامان کو جھوٹ بول کر، جھوٹ کا سہارا لے کر، اس میں جھوٹی سچی قسم کھا کر اس سامان کو نہ بیچیں۔ دوسری شرط یہ ہے، وہ چیز، وہ سامان لوگوں کی ضروریات سے متعلق نہ ہو، عام ضرورت سے متعلق، جس طرح غلہ ہے، غلہ جات ہیں، آٹا، دال، چاول، نمک، یہ چیز جو انسانی ضرورت ہیں، بیسک ضروریات ہیں، جو سب کی ضروریات ہیں، اگر یہ چیزیں بھی وافر مقدار میں موجود ہیں کہ گیہوں بے شمار ہے مارکیٹ میں، چاول بے شمار ہے، تو آپ اپنا قیمتی چاول کسی بھی پیکنگ کے اندر کر کے جتنا چاہیں ریٹ لے سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز وہ ہے کہ جو مارکیٹ کے اندر شارٹ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آٹا نہیں ہے لوگوں کے پاس، اور آپ نے بہت زیادہ غلہ اکٹھا کر کے رکھ لیا، یہ سوچ کر کہ لوگوں کو جب قحط پڑے گا یا کہیں سے مارکیٹ میں سامان نہیں ملے گا اور میں مہنگا کر کے بیچوں گا، تو شریعت کے اندر اس کی ممانعت آئی ہے کہ آپ ایسی بیسک ضروریات جو سب سے متعلق ہیں، جو چیز کھانے پینے کی، اکثر و بیشتر اس میں غلہ جات ہی آتے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء آتی ہیں، تو اس چیز کو آپ بیجا قیمت کے اوپر نہیں بیچ سکتے۔ اس کو ذخیرہ کر کے آپ اس وقت میں خاص طور پہ نہیں رکھ سکتے جبکہ لوگوں کو اس کی ضرورت ہو۔ ایک چیز وہ ہے جو وافر مقدار میں ہے، سب جگہ مل رہی ہے، آپ اپنی قیمت، اپنی اس وقت میں بھی آپ گیہوں، چاول، آٹا، دال، چاول جو بھی ہے، آپ اپنی جو چاہیں جتنی قیمت میں بیچ سکتے ہیں۔ اکثر و بیشتر بڑے بڑے مال کے اندر یہ ہم نے دیکھا ہے، ہوتا یہی ہے کہ ان کی پیکنگ الگ اچھے انداز پر ہوتی ہے، بڑے بڑے مال ہوتے ہیں تو فکس پرائز اس پر لگے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کے سمجھ میں آئے آپ لے لیجیے، نہیں آتی تو آپ چھوڑ دیجیے۔ دوسری چیز جو ایک زیادہ تر چیز پیش آتی ہے میرے سامنے، لوگ آ کر کہتے ہیں کہ صاحب بارگیننگ کرنا سنت ہے، بھاؤ تاؤ کرنا سنت ہے۔ ٹھیک ہے، احادیث کے اندر اس کی اجازت ملتی ہے کہ آپ بھاؤ تاؤ کریں، لیکن بھاؤ تاؤ کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لازماً دکاندار کو پیسے کم کرنا آئٹم پہ ضروری ہے۔ بھائی آپ نے ایک چیز آپ خریدنے کے لیے گئے، آپ نے اس چیز کی قیمت پوچھی، بالفرض اس نے 500 روپے بتائی، کسٹمر نے کہا بھائی 400 روپے لے لیجیے۔ اب دکاندار کا اوسط آتا ہے تو وہ 400 روپے میں دے دے گا، نہیں آتا ہے تو وہ جہاں اوسط آئے گا اس کا وہ دے دے گا آپ۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ صاحب حدیث کا حوالہ دے کر کہ صاحب بھاؤ تاؤ کرنا سنت ہے، اور بھاؤ تاؤ کو وہ اس وقت تک سنت عمل نہیں مانتے جس وقت تک کہ ریٹ دکاندار جب تک کہ اس چیز کے ریٹ گھٹا نہ دے، جب تک کہ بھاؤ تاؤ کر کے دکاندار کو وہ نیچے نہ لے آئیں، وہ سمجھتے ہیں سنت ادا نہیں ہوئی۔ حالانکہ سنت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، کہیں بھی حدیث کے اندر یہ ثابت نہیں ہے، اور کہیں حدیث میں یہ نہیں آیا ہے کہ کسی صحابی نے کسی سے کوئی چیز لی ہو اور انہوں نے بھاؤ تاؤ کرنے کے بعد دکاندار کو مجبور کیا ہو اپنی قیمت پر مال دینے پر۔ آپ نے بھاؤ تاؤ کر لیا، آپ نے بحث و مباحثہ کر لیا، جو بھی آپ کے آپس لین دین کا مطلب دکاندار اور خریدار کے درمیان جو بات چیت طے ہو جائے وہ اس کی قیمت ہے، جو باہمی رضامندی سے طے ہو جائے۔ اگر دکاندار دینے پر راضی نہیں ہے اپنی چیز،
تو آپ سنت کا سہارا دے کر اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو لازماً ریٹ کم کرنے پڑیں گے، یہ سنت کا مطلب ہرگز نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ دو باتیں ہیں کہ آپ اپنی قیمت پر، اپنے سامان پر جتنا چاہیں آپ پروفٹ لے سکتے ہیں، شریعت میں کوئی حد نہیں ہے۔ دو شرائط میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ دوسری چیز جو لوگ سنت کہتے ہیں، سنت عمل یہ ہے جس کو میں نے آپ کو بتا دیا۔ بہت سارے لوگوں کے سامنے یہ، اور لوگوں کے سامنے جو دکاندار حضرات ہیں، کاروباری ہیں، ان کے سامنے بھی یہ چیز پیش آتی ہوگی، تو اس لیے میں نے اس کو مناسب سمجھا کہ میں آپ کے سامنے یہ دو باتیں رکھ دوں۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو آپ کو تو آپ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو اوروں کو بھی شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، بات کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔